अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो क्यों मैं बना रही हूँ, उसकी वजह ये है कि आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी हैं, आप देखेंगे एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल, मैं भी उसी शख्स के बारे में बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर मैं उस शख्स की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, किसको साथ लेकर जाएगी और कब जाएगी। बिल्कुल, मैं ओनेजा एंड्रयू रॉबिन्सन की बात कर रही हूँ, जो कि ज़बान ज़द-ए-आम है। और ऐसा लग रहा है कि हर पाकिस्तानी उसके बारे में सोच रहा है। हर पाकिस्तानी के दिमाग में, दिल में या ज़बान पे एक ही शख्स है और वो है ओनेजा रॉबिन्सन। तो मैंने सोचा कि मैं भी ज़रा इस खातून के बारे में बात कर लूँ और मुझे क्या लगता है कि इस खातून को वापस जाना चाहिए या नहीं, और जो भी इस खातून के साथ रवैया रखा जा रहा है क्या वो ठीक है कि नहीं। तो इसी बारे में बात करने के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओनेजा के बारे में कि ओनेजा कहाँ से आई हैं। तो भाई, ओनेजा का ताल्लुक़ अमेरिका से है। न्यूयॉर्क से ओनेजा आई हैं। गुज़श्ता बरस ये पाकिस्तान पहुंची थी, कराची आई थी। और क्यों आई थी, अब इस पर आ जाते हैं। तो भाई, ओनेजा इसलिए आई थी कि ओनेजा को एक पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत हो गई थी और उस पाकिस्तानी लड़के की उम्र 19 बरस है और वो कराची का रिहायशी है। नदाल अहमद मेमन उसका नाम है और ओनेजा 33 बरस की हैं। और सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। नदाल अहमद मेमन ने, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, पक्का वादे दावे किए होंगे वफा के और कहा होगा कि ओनेजा मैं तुम ही से शादी करूँगा, पाकिस्तान आ जाओ या मुझे अमेरिका बुला लो। आई थिंक उसने ये कहा होगा कि मुझे अमेरिका बुला लो। लेकिन जब ओनेजा को उसने पाकिस्तान देखा तो उसने कहा कि नहीं, मुझे बुलाना था, तुम क्यों आई हो। बहरहाल ये तो वो ओनेजा और नदाल अहमद मेमन ही बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। लेकिन ये कंफर्म है कि जो दोस्ती थी वो मोहब्बत में तब्दील हो गई और ओनेजा अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए 7 समंदर पार करके पाकिस्तान पहुंची। अच्छा, जब वो कराची लैंड हुई और अपने दोस्त, बॉयफ्रेंड, अभी तो वो हस्बैंड कहती है, मेरे शौहर हैं, उनके वो घर पहुंची तो लड़के ने कहा कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी अबू नहीं माने। अम्मी अबू नहीं माने तो इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। और वहाँ से फ़रार हो गया। और बेचारी जो ओनेजा हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी और ढूंढ रही थी नदाल अहमद मेमन को कि जो दावे वादे वफा के किए थे वो अब कौन पूरे करेगा। तो ये कुछ ड्रामेटिक सी स्टोरी है ओनेजा की, जो मैंने आपको सुनाई है कि ओनेजा क्यों आई पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान आने के बाद ओनेजा के साथ क्या क्या हुआ और ओनेजा एकदम से मीडिया के सामने कैसे आ गई और मीडिया की सारी तवज्जो ओनेजा के ऊपर है। तो भाई, हुआ कुछ यूँ था कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची एयरपोर्ट किसी विज़िट पे गए होंगे। तो वहाँ पर जो मुतालिका हुकाम है उन्होंने गवर्नर साहब को अपडेट किया कि अमेरिका से एक ख़ातून जो हैं वो पाकिस्तान आई थी सयाहती वीज़े पे। अब चूँकि उनके वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई है, लेकिन मसला ये है कि अब उस ख़ातून के पास टिकट नहीं है, वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है। तो अब उस ख़ातून का क्या करना है, जिस पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने मुतालिका हुकाम से बात की और कहा कि इस ख़ातून को आप टिकट करवा दीजिए ताकि ये अपने मुल्क वापस पहुँच जाए। तो गवर्नर साहब ने मुतालिका हुकाम को कहा कि इस खातून का टिकट करवाया जाए और इन्हें वापस इनके मुल्क भेजा जाए। तो भाई, जेडीसी एक फलाही तंजीम है, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली, खातून का टिकट करवाया और खातून को वापस भेजने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी कि अब ओनेजा अपने मुल्क वापस जाएंगी। लेकिन जब तमाम तो तैयारियां हो चुकी थी, टिकट हो चुकी थी, ओनेजा एयरपोर्ट पहुंच गई थी, बस उसने अब फ़्लाइट लेनी थी और अपने मुल्क वापस पहुंच जाना था, उसी वक्त ये हुआ कि ओनेजा की मोहब्बत एक बार फिर जागी। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं नदाल अहमद मेमन से मिलूँगी, शादी करूँगी और उसको अपने साथ लेकर जाऊँगी। नहीं, साथ नहीं लेकर जाऊँगी, पाकिस्तान में रहूँगी। उन्हें पाकिस्तान इतना पसंद आ गया था। तो भाई, उन्होंने ये सब सोचा। उसके बाद वो टैक्सी उन्होंने करवाई और नदाल अहमद मेमन के घर पहुंची तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अहल खाना समेत नदाल अहमद मेमन वहाँ से फ़रार हो गए थे, जिसके बाद उस खातून ने वहाँ पर धरना दे दिया और कहा कि जब तक नदाल अहमद मेमन साहब
تو انیجا نے نادال احمد میمن کے گھر دھرنا دے دیا اور کہا کہ میں نادال احمد میمن سے شادی کروں گی اور پاکستان میں رہوں گی اس کے ساتھ۔ بلکہ ایک صحافی نے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کس کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان آئی ہیں، تو جس پر وہ کہتی ہیں کہ پہلے مجھے $3000 دیں، پھر بتاؤں گی کس کی محبت میں گرفتار ہوئی ہوں۔ تو اس سے یہ تاثر آیا کہ جو انیجا ہیں وہ گولڈ ڈگر ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے وہ بھی ایک سٹیٹمنٹ سنا ہوگا انیجا کے بارے میں کہ چونکہ اب میری نادال احمد میمن سے شادی ہو چکی ہے، ہماری آن لائن شادی ہو چکی ہے، حالانکہ آن لائن صرف وعدے ہی کیے ہوں گے شادی کے، بٹ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری شادی ہو چکی ہے تو اس لیے میں متعلقہ حکام یا پھر حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ مجھے پاکستانی شہریت دیں، یہاں پر لینڈ دیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ماہانہ $5000 چاہیے۔ تو بھائی اتنا ایٹیٹیوڈ ان کے اندر ہے جس سے پتہ چلتا ہے بھائی امریکہ سے آئی ہیں وہ، امریکہ سے، تو وہ یہ کہہ سکتی ہیں، وہ ایسی باتیں کر سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ وہاں وہ دھرنا دیے بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی پریشان تھیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا کافی جو ہے وہ کوریج دے رہا تھا انیجا کو، اور ابھی بھی دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی بات کریں تو وہاں بھی انیجا انیجا ہو رہا تھا کہ بھئی کون ہے یہ انیجا اور کہاں سے آئی ہے اور کیا ہوگا انیجا کا انجام۔ تو بھائی چھیپا صاحب پھر منظر عام پر آئے، اور چھیپا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات نہیں سو سکا کیونکہ میں انیجا کے بارے میں سوچ رہا تھا، سسٹر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب ان سسٹر کی کیسے مدد کی جائے۔ چھیپا صاحب بہت ہی درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ اسپیشلی انیجا سے ملنے آئے، اور انہوں نے تو انیجا کو وہ میل بھی کھلایا جو وہ کھانے کے لیے ترس رہی تھیں۔ میکڈونلڈس لے کر گئے، پورا کراچی انہیں گھمایا اور کہا کہ جب تک انیجا چاہے پاکستان میں رہ سکتی ہیں، وہ ہماری سسٹر ہے۔ لیکن بدلے میں چھیپا صاحب کو کیا ملا؟ Listen, you talk too much. یہ ملا بھائی چھیپا صاحب کو۔ اگر انیجا کی فیملی کی بات کریں تو انیجا کے جو بیٹے ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو میری والدہ ہیں وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہیں، نفسیاتی مریضہ ہیں، اور ہمیں کہہ کر گئی تھی کہ میں 2 ہفتوں کے لیے جا رہی ہوں کراچی میں، ایک فیملی ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ہمیں میڈیا سے پتہ چلا کہ وہ کراچی میں ہیں اور انہیں مالی مدد چاہیے، ٹکٹ چاہیے۔ ہم نے ٹکٹ کروانے کا بھی کہا انہیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان ہی رہیں گی۔ تو انیجا کی صحت کی بات کروں تو اس وقت وہ جنا اسپتال میں زیر علاج ہیں، شعبہ نفسیات میں ان کا علاج چل رہا ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے جس کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے شروع ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ دوسرا، اگر میں انیجا کی بات کروں تو ان کے بڑے ٹک ٹاکس سامنے آ رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں سوجے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت بے فکر نظر آتی ہیں، اور جتنے بھی وہاں پر وارڈ بوائز ہیں اور پولیس والے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں۔ اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا انیجا کو جتنی توجہ مل رہی ہے، کیا انیجا کو اتنی توجہ ملنی چاہیے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ جو رویہ اس کے حوالے سے رکھا جا رہا ہے پاکستانیوں کا، کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو میں جو 2 حکومتی نمائندے ہیں ان کے بیانات کو جہاں کوٹ کروں گی، سب سے پہلے میں بات کروں گی گورنر سید کامران ٹیسوری صاحب کی، جنہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نادال احمد میمن تو بہت ٹیلنٹڈ ہے، لوگ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں، اس نے ایک امریکی خاتون کو پاکستان بلا لیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کا بھی ایک بیان ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ جو کراچی والے ہیں وہ بڑے دل والے لوگ ہیں، اور دیکھیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ کراچی کے نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان آ گئی۔ ان 2 سٹیٹمنٹس کے بعد ان دونوں کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو میں یہ اٹھاؤں گی کہ انیجا دکھتی کیسے ہے، اس بیس پر بھی کچھ لوگ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا جس میں کسی نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی خواتین جو ہیں وہ پاکستانی نوجوانوں کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان آ جاتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو پراپر آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن چونکہ وہ گوری چٹی ہوتی ہیں اس لیے جو نوجوان ہیں ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو انیجا کے کیس میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ سیاہ فام کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور جو ہم نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہے خوبصورتی کا،
اس پر وہ پورا نہیں اترتی، تو اس لیے شاید انہیں تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے میں بالکل اگری کرتی ہوں، ایسا ہے۔ اگر انیجا کی جگہ کوئی ایسی خاتون ہوتی جو کہ گوری چٹی ہوتی، گوری چمڑی ہوتی ان کی، بلانڈ ان کے بال ہوتے، امریکہ سے آئی ہوتی، تو کیا یہی رویہ ہوتا ہمارا جو ابھی ہے؟ انیجا اگر سڑک پہ کھڑی ہیں تو آپ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ اب تو میڈیا پہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو فلاں شخص ہیں وہ انیجا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے عبدالرحیم نامی ایک شخص ہیں، ان کا بیان سنا تھا، کراچی سے ان کا تعلق ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ ڈرائیور ہیں۔ ان کا ایک بیان آیا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں انیجا سے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر وہ عیسائی ہیں یا ہندو ہیں تو وہ مسلمان ہو جائیں، تو میں ان سے شادی کروں گا۔ اس کے علاوہ بے شمار اور بھی ایسی آفرز آ رہی ہیں انیجا کو۔ تو انیجا کو ایسی بہت سی آفرز آ رہی ہیں کہ ہم سے آپ شادی کر لیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں سیریسنیس بالکل بھی نہیں ہے، صرف اور صرف تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ دوسرا میں اس لڑکے کے بارے میں بات کروں گی کہ چونکہ ہمارے جو حکومتی نمائندے ہیں وہ تو بڑے دعوے کر رہے ہیں، اس لڑکے کو بہت ٹیلنٹڈ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے، دس اینڈ دیٹ، لیکن اس لڑکے نے بے وفائی کی ہے، جو کہ وہ اسے فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک خاتون جو کہ امریکہ میں مقیم تھیں، سوشل میڈیا کے تھرو آپ کا رابطہ ہوا، آپ نے آپس میں بات کی ہوگی، محبت کے دعوے کیے ہوں گے، پیار کے دعوے کیے ہوں گے، آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوگا شادی کا، جس کے بعد ہی اس خاتون نے فیصلہ کیا، بلکہ وہ خاتون کہتی ہے وہاں میں کپڑے کا کاروبار کرتی تھی، میں وہاں پر وہ کام بند کر کے پاکستان آئی ہوں اس لڑکے کے لیے، اور وہ لڑکا وہاں سے فرار ہو گیا، جس کو ہم سب مذاق لے رہے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ مذاق ہے، یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ آپ کسی سے دعوے وعدے کریں، کمٹمنٹس کریں، لیکن آپ ان کو پورا نہ کریں، اور اس کے بعد آپ اس انسان کو بطور ہیرو پیش کریں کہ یہ تو ہیرو ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے۔ یہ ایک غلط اپروچ ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس لڑکے کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، اس لڑکے کے اس رویے کو ہمیں غلط کہنا چاہیے، جو کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے صارف نہیں کہہ رہے، جو کہ اس تمام تر معاملے کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ کا پرپس سمجھ رہے ہیں۔ لاسٹ میں یہی کامنٹ کروں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ صحیح سلامت اپنے ملک واپس پہنچ جائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ذہنی مریضہ ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، آئی ہوپ کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور اپنے ملک واپس جائیں اور خوش رہیں وہ۔